الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 27واں پارہ پڑھا ہے رمضان 2025 1446 ہجری۔ اس سے پہلے ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست مولانا نور احمد صاحب، یہ پہلے یہاں رہا کرتے تھے قریب کی مسجد میں، پھر گلگت چلے گئے اپنے آبائی وطن۔ میں نے ولاگ میں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے، گلگت داریل کے ولاگ میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ماشاءاللہ ان کی 4 بیویاں تھیں، اس وقت ان کے 24 بچے تھے۔ میں نے ان سے مذاق میں انٹرویو لیا کہ آپ کا کیا کام ہے اس کے علاوہ، بڑے ہنسنے لگے۔ وہ خوش مزاج تھے، میری بڑی دوستی تھی، میں جب بھی داریل گلگت جاتا ان کے ہاں ٹھہرتا تھا۔ آج اطلاع ملی کہ ان کو بھی بازار میں شہید کر دیا ہے۔ بالکل ینگ جوان تھے، عالم تھے اور بڑے ملنسار بہت۔ جب یہاں تھے نا تو روز ہماری عصر کے بعد بیٹھک ہوتی تھی، جب یہاں رہا کرتے تھے 2007-8 میں وہ ادھر ہی تھے، روز ہم بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے عصر کی نماز کے بعد۔ تو آج اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ 2 پڑوسی ملک ہیں ہمارے جہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے۔ جب تک خود اپنے اوپر نہیں ہوتا تو دوسروں پہ ڈالتے رہتے ہیں ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ان دہشت گردوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ سب بین الاقوامی سازشیں ہیں، پورا وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دوسرے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن پہلی بات علماء کو سیکیورٹی دیں۔ علماء کی سیکیورٹی میں علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ یہاں جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تلاشی لو تو اس کا منہ بن جاتا ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ تلاشی اگر گارڈ کو کسی پہ شک ہے تلاشی لے گا وہ اس کی، تو اس میں یہ منہ بننا اور جو ہے وہ مائنڈ کر جانا، یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، اگر کوئی ہماری تلاشی لے خوشی سے دیتے ہیں تلاشی۔ مجھے نہیں کبھی ہمارا منہ بناؤ کہ ہماری کیوں تلاشی لے رہے ہو، کہ میں بم لے کے آیا ہوں، بھائی اس کا حق ہے۔ دنیا میں کتنے ایئرپورٹس ایسے ہیں جن میں امیگریشن کے وقت تلاشی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے پگڑی اتارو، بھائی ٹھیک ہے جی ہم پگڑی اتار دیں گے، بلکہ میں کہے بغیر اتار دیتا ہوں، چیک کر لو بھائی، اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دیسی پن نہیں چلے گا علماء کو۔ اچھا علماء خود اپنی سیکیورٹی سے غافل ہوتے ہیں، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سیکیور کریں۔ میں گارڈ نہیں رکھتا تھا، لوگوں نے جو ہمارے چاہنے والے انہوں نے مسلط کیے میرے اوپر گارڈ کہ تمہارے باپ کو بھی رکھنے پڑیں گے۔ تو انسان خود اپنی سیکیورٹی سے غافل ہوتا ہے، یہ چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چاہنے والے مروا دیتے ہیں۔ جو چاہنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں ان کو تو اللہ پہ توکل نہیں ہے، گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں، جو ہے یہ احتیاط کر رہے ہیں، تلاشیاں ہو رہی ہیں، یہ مسجد ہے، مسجد میں گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، بیوقوفوں والی کام ہے یہ۔ موت جس وقت لکھی ہوئی ہے وہ آ کے رہے گی، لیکن اللہ نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا۔ بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا آج افطاری کے بعد اطلاع ملی کہ مولانا نور احمد صاحب شہید ہو گئے، تو دل بہت زیادہ غمزدہ تھا۔ ان کا مسکراتا ہوا چہرہ اور ان کی گپ شپ مجھے یاد آ رہی۔ ابھی میں لاسٹ ٹائم داریل گیا تھا تو بھی ان کے ہاں دوست احباب تھے، ہم سب ایک رات انہی کے ہاں ہم نے گزاری۔ ایک ہی دن ہم ٹھہرے تھے گلگت میں، تو انہی کے گھر ٹھہرے تھے، صبح واپس آئے۔ چلو بھائی آج ہم نے 27واں پارہ پڑھا ہے، بہت اہم پارہ ہے یہ 27واں پارہ۔ اس میں ہم نے سورہ قمر بھی پڑھی، سورہ رحمان بھی پڑھی، سورہ واقعہ بھی پڑھی۔ کچھ میں سورہ رحمان سے ذکر کر دیتا ہوں، کچھ سورہ واقعہ سے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور جنت کی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا۔ جب بھی اللہ نے کوئی نعمت بیان کی اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب بھی میں یہ سورت پڑھتا ہوں نا مجھے یہ ملحد لوگ، ایتھیسٹ لوگ ذہن میں آتے ہیں جو کہتے ہیں ہر چیز حسن اتفاق سے وجود میں آئی ہے۔ سب کچھ کیا ہو گیا؟ اتفاق سے، ایسا بھی ہو گیا، ایسا بھی ہو گیا، ایسا بھی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اس کے تمہید کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو سورہ رحمان سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو آپ بھوکے پیاسے کہیں لیٹے ہوئے تھے، نہ پیاس نہ پانی نہ کھانا، کسی جنگل میں کوئی آپ کو اغوا کر کے، ساؤتھ افریقہ میں ایسا ہوتا ہے اغوا کر کے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اب آپ وہاں پڑے ہوئے ہو، آپ سو کے جب اٹھے تو آپ کے سامنے آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو روٹی رکھی ہوئی ہے، سالن کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو سالن رکھا ہوا ہے، جیسی آنکھ لگتی ہے نا کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے، پھر آنکھ لگی تو پانی رکھا ہوا ہے، ہر چیز آپ کو میسر ہو رہی ہے۔ اب آپ ڈارون کی نسل میں تھے تو آپ نے کہا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ اب میں کیا بتاؤں، کیا پھینکوں، بہت بڑی پھینکنی پڑے گی نا، تو ایک آدمی کا کام نہیں، بہت سارے مل کے پھینک سکتے ہیں۔ تو کوئی فرض کر لیا یوں ہوا تھا ایسے، وقت پہ روٹی مل گئی، یوں ہوا تھا ایسے، پانی آ گیا، یہ ہوا تھا ایسے ہوتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو پھر سسٹم وجود میں آتا ہے جس سے پانی گلاس میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو رکھ کے جا رہا ہے اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہے گا بھائی جب تجھے روٹی کی ضرورت تو روٹی، تیری ضرورت پانی ہے پانی آ گیا، تیری ضرورت یہ ہے یہ مل گیا، تیری ضرورت یہ ہے یہ مل گیا۔ تو کس چیز کو جھٹلائے گا، کس چیز کو سائنس اور نیچر کے کھاتے میں ڈالے گا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں زمین پر اس کے لیے اویلیبل ہیں، مہیا ہیں۔ خود انسان اپنی ذات میں غور کرے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، 2 آنکھیں، ڈیجیٹل کیمرے، ہر آنکھ قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، یہ نہیں بن سکتی، خربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی۔ کان کو دیکھو، سننا، زبان، ہمارے دماغ کو نا سوچنے کی ضرورت ہے، فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو بہت سارے انسٹرومنٹ چاہیے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بہت گہری بات ہے یار، دماغ ہوگا تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو پھر رہنے دو۔ دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، اس کو آپریشن کرنا ہے، اس کو بہت سارے آلات چاہیے نا اس کے لیے، کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے ایک کینچی چاہیے تاکہ میں کاٹوں،
ایک عدد ہتھوڑی, استغفراللہ زیادہ ہو گیا, وہ میں لوکل ڈاکٹروں کی طرف آ گیا تھا, اور مجھے جو ہے سوئی دھاگا چاہیے تاکہ میں اس کو ایسا نہ کھول دیا تو پاؤں چپکانے کے لیے کچھ ہے نہیں, ایسے ہی چلا جا کر تو واپس جوڑنا بھی ہے. اور بھی جو بھی ڈاکٹری آلات ہوتے ہیں مجھے یہ بھی چاہیے, آکسیجن ماسک بھی چاہیے, بے ہوش کرنے والی دوا بھی چاہیے, بندہ بھی چاہیے جو بے ہوش کرے, کیونکہ اسی کے ذمہ ہے پھر اس کو اٹھانا. یہ ہوتا ہے ڈاکٹر میں نا, بے ہوش کرنے والے الگ ڈاکٹر ہوتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ہوش میں لانا بھی تیری ذمہ داری ہے, اس کو ایسا نہ ہو کہ اتنا لگا دیا کہ وہ اسی سے مر گیا. تو یہ سارے آلات اس کو چاہیے ہوتے ہیں جو وقت پہ اس کو مل رہے ہوتے ہیں. بڑے ڈاکٹر کو سب لگ سر یہ سر آپ لیں, یہ لیں, اب کیا چاہیے, ٹاول چاہیے, یہ لیں سر, ٹیشو پیپر چاہیے, یہ لیں سر, وغیرہ وغیرہ. ہم ایک اللہ نے بنایا, اصل میں ہم کیا ہیں, ہمارا دماغ ہے. تبھی ہمارے دماغ میں کسی دوسرے کا دماغ ڈال دو اور ہمارا ہٹا دو تو وہ ہم بن جائیں گے اور ہم وہ بن جائیں گے. یہ سب کچھ کھیل کس کا ہے بولو, اس دماغ کا. اس کا کام ہے سوچنا, فیصلے کرنا. اس کو بہت سارے آلات چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے پاس علم ہوگا تو یہ کچھ کر سکے گا, علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس علم کے لیے, علم کے حصول کتنے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ہم دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں, دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. علم کے حصول کبھی سن کے ہوتا ہے. ہمارے پاس جو نالج آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہیں, کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہیں, کچھ اپنے کانوں سے بولو سنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ چکھ کے علم ہو جاتا ہے, کھٹا ہے, میٹھا ہے, کیسا ہے. بعض دفعہ ہاتھ لگانے سے علم ہو جاتا ہے. نابینا لوگ ہوتے ہیں, ہاتھ لگا کے پتہ چل جاتا ہے یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا بھینس بیٹھی ہوئی ہے. ان کو نا بڑا اندازہ ہوتا ہے یہ انسان ہے, یہ بہت ان کی حس تیز ہوتی ہے. تو یہ سارے آلات اللہ نے دماغ کو پکڑا دیے, اور ہر آلات ڈاکٹر کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں نا ان سے عجیب تر ہے. دماغ کو اللہ نے کہا کہ تجھے نالج چاہیے, تو نالج کے لیے ہم نے تجھے آنکھ دی جس سے تو دیکھے گا. اس آنکھ پہ آپ غور کرو, اس کا کھوپڑی میں فٹ ہو جانا یہ کھربوں سال میں بھی حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. سننے کے لیے کیا دے دیے, کان. اتنا پیچیدہ نظام ہے کان کا. یہ جو ریز ہوا کی آواز کی لہریں آ کے نا ایسے 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 کر کے آتی ہیں. آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا, ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھاتے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. جس انگریز نے کان کی اسٹڈی کی, مطالعہ کیا, وہ انگریز چیخ اٹھا تھا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اتنا پیچیدہ نظام ہے کان کا, یہ آٹومیٹیکلی اور کروڑوں سال میں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. آواز کی لہریں آ کے ٹکراتی ہیں ایسے 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 آ کے ٹکرا کے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اندر سسٹم, وائبریٹ ہوتی ہے, وہ دماغ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو. یعنی دماغ کے پاس آلہ ہے, کان نہیں سنتا, یاد رکھو, سنتا دماغ ہے, کان نہیں سنتا. آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے, آلات استعمال کرتا ہے, دیکھتا دماغ ہے, آنکھ نہیں دیکھتی ہے, آنکھ نہیں دیکھتی ہے. دماغ مر جائے آنکھیں زندہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دماغ دیکھتا ہے. تو دماغ کو اللہ نے کتنے سارے آلات دے دیے, دیکھنے کے لیے آنکھ, سننے کے لیے کان, چکھنے کے لیے زبان, پکڑنے کے لیے ہاتھ, بولنے کے لیے زبان, سونگنے کے لیے ناک. لیکن یہ سارے کام کر کون رہا ہے, سونگتا بھی دماغ, دیکھتا بھی دماغ, سنتا بھی دماغ, بولتا بھی, بولو نا, دماغ. لیکن اللہ نے دماغ کو یہ سارے آلات پکڑا دیے. تبھی قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ اتفاق سے بننی تھی ایک بن جاتی, نہیں آئی بات سمجھ. خود بخود اگر بننی تھی ایک بن جاتی نا, دو کیوں بنی ہے؟ خود بخود بننی تھی ایک بن کے دائیں بائیں کہیں بھی فٹ ہو جاتی. ابے ڈاکٹر کو جب چیزیں پکڑا رہے ہوتے ہیں, کوئی لیفٹ ہینڈ میں, کوئی رائٹ ہینڈ میں, کوئی غلطی سے نیچے گر گئی, صحیح ہے نا. اللہ دماغ کو سارے آلات دے رہے ہیں اور اپنی جگہ بالکل بہترین طریقے سے ان کو فٹ کر رہے ہیں. آنکھ یہی ہونی چاہیے تھی, کہیں اور نہیں ہونی چاہیے تھی, کان یہاں ہونے چاہیے تھے, ہر چیز فٹ کر دی. اور اتنی دماغ کو خود دیکھ لو, یہ کیسا عجیب و غریب آلہ ہے. یہ سب چیزوں میں جو مینجمنٹ ہے آپس میں ان کا لنک ہے, یہ لنک اتنا خوبصورت خود بخود نہیں بن سکتا. اگر کوئی چیز خود بخود بنتی ہے وہ انڈیویجولی بن جاتی ہے, ایک چیز وجود میں آ گئی اتفاق سے, ایسا زبردست لنک آپس میں, پھر مرد اور عورت. تبھی قرآن بار بار جوڑوں کا ذکر کرتا ہے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی ہوتا تو نر مادہ جوڑے نہ بنتے. یہ کیا بات ہے کہ ایوالو ہو کے مرد کی ٹریک ادھر, کچھ جیسے خانیوال تک ٹرین ادھر جاتی ہے, پھر دو ٹرینیں, ایک لاہور کی طرف اور ایک سرگودا کی طرف, دو ٹرینیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. تو یہ کون سا پوائنٹ تھا کہ جب ایوالو ہوتے 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 ہم بنے اور پھر ایک جنس کا ٹریک ادھر ہو گیا, مرد بن گیا, ایک جنس کا ٹریک ادھر کو گیا کہ عورت بن گیا, کچھ اور کیوں نہیں بنا وہ؟ تو یہ بھائی کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا, جو میرا انکار کرے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. چاہے سائنس کی بیس پہ کرے, ڈاروین کی بیس پہ کرے, لمس یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے افلاطونیاں اور بقراطیاں سن کے کرے, نہیں چھوڑوں گا میں. سورہ واقعہ میں اللہ نے بہت دھمکیاں دی ہیں, بہت دھمکیاں دی ہیں, وہ میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. سورہ رحمان میں اللہ نے رحمت کی باتیں زیادہ کی ہیں کہ جو ہمیں مانتے ہیں, ہماری اطاعت کرتے ہیں, ان کے لیے جنت ہے. اور سورہ واقعہ میں اللہ نے آخری میں دھمکیاں دی ان کو. تو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبھی جب بھی یہ ایتھیسٹ لوگ کہا کریں نا یہ خود بن گیا, بولے آنکھ خود بن سکتی ہے, تو بتا. تبھی یہ اعلیٰ ربکم تو کذبان کا مطلب کس کس نعمت کو, ابھی اس کو بھی جھٹلائے گا, یہ خود بنی ہے, خدا گاڈ گفٹڈ نہیں ہے. یہ ناک بھی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے, کان بھی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے, یہ سمندر, یہ زمین, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یعنی آپ کی جھولی میں لا کے ہدیوں کی ایک پورا انبار لگا دیا ہو گفٹ دینے والے نے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بھی یہ چھت سے گرا تھا. ٹھیک ہے نا, آپ کی شادی ہو رہی تھی, آپ کے دوستوں نے لا کے, کیونکہ نہیں ہو رہی تھی بڑی مشکل سے ہوئی, تو آپ کے دوستوں نے لا کے کیا کیا, تحفوں کا انبار لگا دیا.
ایک آپ کے لیے گھڑی لے کر آیا, ایک آپ کے لیے موبائل لے کر آیا, ایک آپ کے لیے خوشبو لے کر آیا, ایک ہی دوست, وہ آپ کے لیے خوشبو بھی لایا, وہی آپ کے لیے موبائل بھی لایا, لفافے میں پیسے بھی ڈال کے دے دیے, کپڑے بھی لے کر آیا, اور اچکن جو آپ دولہا جب بہنو گے تو وہ جو شیروانی ہے وہ بھی لے کر آیا, 20 چیزیں لے کر آیا. آپ کہہ رہے ہو یہ حسن اتفاق ہے, تو نہیں لے کر آیا. کہے گا پھر کس نے دی ہے یہ؟ بھائی یہ ہوا میں اڑتی ہوئی آئی تھی شیروانی, پاجامہ وہاں سے اڑتا ہوا آیا تھا, تو فوراً وہ پکڑ لے گا. یہ میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اتفاق سے شیروانی اڑتی ہوئی آئے, لیکن ایسا اتفاق کہ شیروانی کو پاجامے کی ضرورت ہوتی ہے تو پاجامہ بھی اڑتا ہوا آ جائے, اتفاق سے تو ایک چیز آئے گی نا اڑ کے. ابے لوگوں نے شلوار قمیض لٹکائی بھی ہوتی ہے, ہوا سے اڑ کے فلیٹ میں چلی گئی, ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ہوا سے اڑ کے دوسرے فلیٹ میں چلی گئی, اگلے دن وہ صاحب کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی تو میرا کرتا پہن کے گھوم رہا ہے. اس نے کہا یار اتفاق سے اڑ کے آ گیا. آپ کہیں بھی شلوار بھی اتفاق سے اڑ کے آئی ہے اور بنیان بھی. میں تو 3 چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں, شلوار قمیض بنیان ناڑا. ایک چیز تو اڑ کے کسی اور کے گھر چلی جاتی نا, یا زمین پہ گر جاتی. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ نہیں آ رہا سمجھ. یہ کیا بات ہے, ناڑا بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں ہی گیا, شلوار بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں ہی گئی, قمیض بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں, ٹوپی بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں, بنیان بھی اڑ کے تیرے فلیٹ میں, اور میرے چپل رکھے تھے وہ بھی کھسک کے تیرے ہی فلیٹ میں. یہ پوری ڈریسنگ جو ایک پراپر ڈریس جسے کہتے ہیں وہ سارے کے سارے تیرے ہی فلیٹ میں. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار, یہ سائنس یہ ایوالو ہو کے مرد بن گیا, عورت بن گئی. پھر مرد کو ضرورت ہے دیکھنے کے لیے, عورت کو ضرورت ہے آنکھوں کی, آنکھیں بھی آ گئی دیکھنے کی. یہ ساری جو لوازمات ہیں نا, جیسے کرتے بنیان شلوار, یہ سب لوازمات ہیں نا ناڑا, تو سارے لوازمات ساتھ ساتھ بنتے چلے جا رہے ہیں. آنکھیں بن رہی ہیں, کان بن رہی ہیں, ناک بن رہی ہے, اسٹمک بن گیا, گھٹنے, گردے, پھیپڑے, کلیجی, ساری چیزیں فٹ فاٹ. اور ایک مثال تو ایسی ہے جس کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ سب ماں کے پیٹ میں بن کے تیار ہوئے, اور بچہ مارکیٹ میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. یہ بھی حسن اتفاق. تو بس کر جاؤ, بس کر جاؤ. یہ سائنس تمہیں جہنم کا ایندھن بنائے گی. سائنس خدا کا انکار نہیں کراتی اگر کھوپڑی استعمال کر کے اس کو پڑھا جائے. انگریزوں کو اپنا باپ مت بناؤ, ان پروفیسروں کو. یہ خدا کو نہیں مانتے, تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یہ خدا کی نظر میں سب سے پہلے مقام اس کا ہے جو اس کو مانتا ہے. اتنا زیادہ سائنس کا بھوت سوار کر لیا ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. انگریز دیکھو ناسا والے مارس پہ پہنچ رہے ہیں, اور وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, پہنچنا چاہیے. اللہ نے کائنات انسان کے لیے مسخر کی ہے. مسخر کا مطلب کیا ہے؟ سب تمہارے لیے, کرو سب کچھ. خدا کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شکر گزاری کر بھی کام کیا جا سکتا ہے. اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی, اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات تمہارے لیے, تو چلو جی ہم ایک راکٹ کہاں بھیج رہے ہیں؟ چاند پہ بھیج رہے ہیں. کیونکہ کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ یہ کہہ کے بھی تو ہو سکتا ہے نا. خدا کو نفی کیوں کرتے ہو بیچ سے؟ تبھی قرآن کہتا ہے پچھلے پیغمبروں کے پاس جب پچھلے امتوں کے پاس جب پیغمبر آتے تھے نا, فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو سائنسی نالج ہوتی تھی اس پہ اترانا شروع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ پیغمبروں کو آتا کیا ہے؟ ہمیں تو روڈ بنانے آتے ہیں, ہمیں تو گھر بنانے آتے ہیں پہاڑوں کو تراش کے, ہمیں علاج کرنا آتا ہے. روٹ کینال کی ہسٹری بہت پرانی ہے, جو دانتوں میں نہیں روٹ کینال ڈاکٹر کرتے ہیں, تو 4000 سال پہلے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. ہمیں تو یہ آتا ہے, ان کو کیا آتا ہے؟ پیغمبر کہتے تھے ہمیں دنیا کی معلومات نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم سیدھا سیدھا خدا کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں کہ ان نعمتوں میں اور ان معلومات میں پڑھ کے خدا سے غافل نہ ہو. یہ نعمتیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں, تو اس کا شکر ادا کرو. ان نعمتوں کو ہم تم سے چھین تھوڑی رہے ہیں. نہ اللہ کہہ رہے کہ چھوڑ دو ان نعمتوں کو, لیکن ان نعمتوں میں شکر کس کا ادا کرو؟ خدا کا. دماغ کس نے دیا جو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے؟ یہ گدھے گھوڑے نے ترقی کیوں نہیں کر لی؟ گدھے گھوڑے نے ترقی کیوں نہیں کر لی؟ انسان نے کی ہے, تو اس کو کھوپڑی انسان نے بنائی ہے یہ ترقی کرنے کے لیے. ہر چیز خدا دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے, اور آپ نے اس ترقی میں پڑھ کے سب سے پہلے کس کو آؤٹ کیا؟ خدا کو, اللہ کو نکال دیا اپنی سوسائٹی سے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. یہ سورہ رحمان میں اللہ ایک ایک نعمت کے بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے نا, آپ کے پڑوس میں اٹھ کے چلا گیا, تو آپ نے اس کو بولا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی قمیض ہوا سے اڑ کے اتفاق سے آ گئی. آپ کہو گے کس چیز کا انکار کرے گا میرے بھائی؟ قمیض بھی اڑ کے آ گئی, بنیان بھی آ گیا, شلوار بھی آ گئی, ناڑا بھی آ گیا, ٹوپی بھی آ گئی, میرا رومال بھی آ گیا, اور میرے شوز بھی اڑ کے آ گئے, اور میرے موزے بھی اڑ کے آ گئے. پورا میں کیوں رہ گیا پھر یہاں پہ؟ ہوا چلتی مجھے بھی اڑا کے تیرے یہاں لے آتی, اور پھر اس کے بعد تجھے اڑا کے وہاں لے جاتی جہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چند نعمتیں میں بس جلدی ذکر کر دیتا ہوں, وقت بہت کم ہے. اللہ فرماتے ہیں علم القرآن, اللہ کی نعمت ہے جس نے انسان کو قرآن سکھایا. بہت بڑی نعمت ہے. اگر قرآن نہ سکھاتا ہمیں, تو آج ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہوتے جو ڈاروین پھینک کے گیا ہے, جو ملحد لوگ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے انسان پر احسان کیا, پیغمبروں کو بھیجا, ان پیغمبروں نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے کہ ایک غلط ٹریک ہے, ایک صحیح ٹریک ہے. خلق الانسان علمہ البیان, انسان پر اللہ نے ایک الگ سے احسان کیا, اس کو بولنا سکھایا. یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے. ہوتا تو گدھے گھوڑے بھی بول رہے ہوتے ہیں, ان میں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے. کروڑوں سال ہو گئے گدھوں کو بھی, اب پتہ نہیں ایوالو ہو کے کیا بنیں گے, واللہ عالم. کروڑوں سال پہلے بھی گدھا ہی تھا, اور کھربوں سال کے بعد بھی کیا ہوگا؟ گدھا ہی رہے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ دوڑتے دوڑتے اس کے پر لگ جائیں اور پرندہ بن جائے. جو پھینکتے ہیں نا یہ کہ یہ پرندے کہاں سے آئے, اصل میں یہ شیر بھاگتا تھا ان کے پیچھے دوڑتے دوڑتے, پھر رن وے پر اڑنا شروع کر دیا انہوں نے. ابے اتنی جلدی کہتے ہیں بھائی, اتنی جلدی نہیں, اربوں سال لگے ہیں. بس کرو بس, اربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں مچھلی جو ہے نا باہر آتی تھی, جھانکتی تھی, آتی تھی, تو آکسیجن کے میں جینا سیکھ لیا. کروڑوں خربوں سال میں ایسے ہوتے ہوتے پھر باہر آ گئے, پھر ہوتے ہوتے پھر یہ خشکی کے جانور بن گئے, جو اب سمندر سے کیا ہو گئے؟
آزاد ہو گئے. کیوں ابھار آتی تھی وہ؟ اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی ہیں؟ تو اس کی یہ کیا اور پھر اس کے ٹانگیں کیسے اگ گئیں انگلیاں کیسے اگ گئیں تو پورے پھیپڑے کیسے نکل آئے؟ کہتے ہیں بیچ میں آہستہ آہستہ بہت ہوا. تو وہ نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بیچ والی ڈائناسور دریافت ہو رہے ہیں جو پتہ نہیں کتنے لاکھ سال پرانے. تو وہ بیچ کی اتنی کروڑوں خربوں نسلیں کہاں گئیں؟ وہ ایک دم سے تو نہیں وسیم بھائی بن گئے نا. وسیم بننے سے پہلے جمیل بنا ہوگا, جمشید بنا ہوگا, وہ کہاں گیا؟ تو مجھے حیرت, میں اس لیے اس پہ اتنا رد کرتا ہوں. ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے ڈاکٹروں نے اور ان سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اتنی بڑی دھاندلی کو کیا کر لیا ہے؟ اور صرف دلیل یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے, پھر کیسے بن گیا؟ بھائی ہر چیز کی لاجک لوجیکل لاجک نہیں ہوتی. آپ بولو, یا تو بولو بھائی کسی نے بنایا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے اس کا. یہ پہلی دفعہ کسی نے اپنی قدرت سے بنا دیا, پھر فزکس کے اصولوں میں ڈال دیا اس نے ہمیں. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ انسان ایوالو ہوتا ہے, دیکھیں سرد علاقوں میں سرد علاقے کے لحاظ سے وہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی. اتنا جو نسل کی بقا کے لیے جتنا ایوالو ہونا ارتقاء ضروری ہے وہ تو قدرت کا احسان ہے انسانوں پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پورے پرزے انسان کے نکلنا شروع ہو جائیں. کچھ تو ہماری باڈی ایسی ہے جو انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو چینج کرتی ہے, اور وہ جینس میں بھی وہ چیز چلتی ہے, ہوتے ہوتے ایک نسل کے بعد جا کے اس حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. ہمارا سوال یہ نہیں ہے. یہ لوگ دلیل میں یہ دیتے ہیں دیکھو سرد علاقے کے جانوروں کے بال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بال اگائے. بھائی اتنی چینجنگ ہو سکتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں پورے گردے کہاں سے اگائے, پھیپڑے کہاں سے نکل آئے اس کے, مرد اور عورت کیسے بن گئے, آنکھیں کہاں سے فٹ ہو گئیں, کان کیسے بن گئے, پورے یہ آلات ہیں. آج بھی یہ بنائی نہیں جا سکتے اتنی محنت کے بعد بھی. چلو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں علمہ البیان, انسان کو میں نے کیا سکھایا؟ بولنا. کیا بڑی نعمت ہے. انسان اپنے دل کی بات دوسرے تک کیسے مزے سے پہنچا دیتا ہے, جانور نہیں پہنچا سکتے. کیسے ہم اپنی زبان کو سیکنڈوں میں گھما رہے ہوتے ہیں, اس سے الفاظ بن کے مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. کیسے آپ کو, جیسے میں بھی بول رہا ہوں, کیسے یعنی جانور بہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو کیسے ہم الفاظ کو ویسے موتیوں میں پرو کے جملے, پورے سینٹنس, پورے تقریریں, پورے مضامین کیسے اسپیڈ کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ میں نے. الشمس والقمر بحسبان, اللہ فرماتے ہیں سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں. ادھر حضرت وہ آئس کریم بٹ رہی ہے آج, وہ جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں نا, انہوں نے اور بھیج دیے تھے, اور ایک اور صاحب, ایک خاتون نے اور ایک صاحب ہیں, انہوں نے بھیجے تھے, تو ان کی طرف سے آپ لوگ کے لیے آئس کریم ہے, لیکن کھائیں, لیکن توجہ ادھر رکھیں, یہ درس قرآن چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں. یہ خود بخود ہوتے تو حساب و کتاب سے نہ ہوتے. والنجم والشجر یسجدان, بیلیں اور درخت یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ مطلب اسی کے فرما بردار ہیں, جیسے اس نے چلا دیا اس راستے پہ چل رہے ہیں. بیلوں کو آپ دیکھ لو, میں نے بچپن میں بہت گارڈننگ کی ہے. بیلیں جب لگاتے ہیں نا ہم, بیل میں اب تنا نہیں ہوتا نا, تنا تو مضبوط ہے اوپر جا رہا ہے, لیکن بیل کا تو تنا مضبوط ہی نہیں ہوتا, وہ تو گر جائے گی. کیا خدا نے اس کو دماغ دیا ہے بھائی, ذرا سی کوئی چیز, کوئی دھاگا لٹکا دو, بیل ایسے پکڑ کے اس کو اوپر چڑھنا شروع ہوتی ہے. اس کو کون سکھا رہا ہے؟ ایسے گھومتی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کہیں سے کوئی سرا مل جائے نا اس کو اوپر جانے کا, بیلوں کو. یعنی خربوزے کی بیل, تربوز کی بیل, شکر ہے تربوز درختوں پہ نہیں اگتے, درختوں پہ اگتے اور نیوٹن سو رہا ہوتا ہے اور اس کے سر پہ آگے گرتے. تو قیامت تک کے لیے نیوٹن کا پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا سارے لاز تربوز کی بھیٹ چڑھ چکے ہوتے. سائنس کے کسی قانون کو ہم نہیں جانتے, صرف تربوز کو ہم جانتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنجم, بیلیں, بیل کا اللہ نے پہلے ذکر کیا, اس میں قدرت کی شاہکاری زیادہ ہے. کیسی کوپل نکلتی ہے اس کی, اور ذرا سی کہیں جگہ ملے ایسے چڑھنا شروع ہوتی ہے اس کے اوپر, بالکل ایسے گول 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 گول. پھر اس کے اندر سے اور کوپلیں نکلتی ہیں, وہ ان کو جگہ چاہیے ہوتی ہے, کچھ بھی کوئی کیل نظر آئے گی نا اس پہ, ان کو جانا ہے کہاں؟ اوپر جانا ہے. یہ کس نے سکھا دیا, کس نے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ تمہیں زندہ رہنے کے لیے اوپر جانا ضروری ہے, تو اب یوں 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 کرنا, یہ ایوالو ہونے کا. اس کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے بھائی, اس کے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں ہے, تو ان لوگ کے پاس بھی نہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا والسماء رفعها, آسمان کو اس نے بہت بلند کر دیا. قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں. سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ ہمیں آسمان نظر نہیں آتے, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آسمان کا وجود نہیں ہے. بھائی ہمیں کیا پتا کتنا اوپر ہے وہ آسمان, قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کو نا 7 ایسے گول, فٹ بال کی طرح نا گول چھتیں ہیں, اس طرح پوری گول ہیں, اس میں اللہ نے اس کائنات کو بند کیا ہوا ہے. تو ابھی پہلے آسمان سے کے نیچے جو کہکشائیں ہیں وہ اتنی دور ہیں, نوری سال میں ان کو ناپتے ہیں کہ وہ ایک سال میں روشنی جتنے کلومیٹر یعنی جتنے کلومیٹر کا سفر کرے گی, ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کہتے ہیں, تو ایک سال میں پتہ نہیں کتنا, تو سالوں سے ناپتے ہیں اس. اتنے سال کے بعد جا کے کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا ستارے, یہ ہو سکتا 15-20 لاکھ پہلے یہاں سے موو کر چکے ہیں, روشنی اب پہنچ رہی ہے. ایسے تو پورا ایک نظام ہے, آپ دیکھو کھوپڑی آدمی کی ہل جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں والسماء رفعها, ہم نے آسمان کو بہت بلند کر دیا. اتنا بلند ہے, بہت ہی اوپر ہے, نظر نہیں آتا. فرمایا ووضع المیزان, کیا خاندانی ہے. ایک ایک آیت پر کئی گھنٹوں درس ہونا چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی معیار نہ بناتا نا حق اور باطل کا, ایسے ہی چھوڑ دیتا
انسان کا بیڑا غرق. پتہ کیا چلتا کہ ظالم کون ہے, عادل کون ہے, نیک کون ہے, برا کون ہے, ظلم کون کر رہا ہے, عدل کون کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے ترازو اتار دیا. یہ ترازو ایک صرف یہ ترازو مراد نہیں, ایک پیمانے معیار اتارے ہیں, کرائٹیریا ہے, معیار ہے. اس معیار پہ رکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. دنیا میں ہمیشہ صحیح اور غلط کو ناپنے کے لیے نہ کوئی معیار ہوتا ہے. وہ معیار شریعت ہے. جس کا کوئی معیار ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتہ چلے گا صحیح کہ. تبھی ملحد لوگوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا. جو ملحد نہیں ہے, عیسائی ہیں, وہ عیسائیت کے معیار سے ناپیں گے, یہودیت کے معیار سے, ہندو کے معیار سے. ہندو کہتا ہے گائے کا گوشت مت کھاؤ چونکہ ہمارا مذہب منع کرتا ہے. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے. ملحد کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. اس سے پوچھو غلط کی ڈیفینیشن کیا, مر جائے گا, قیامت آئے گی, الٹا لٹک کے ہلاک ہو جائے گا, وہ غلط کو کی ڈیفینیشن بیان نہیں کر سکتا. تبھی ملحدوں کے اتنے فرقے ہیں نا. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ محرم رشتوں سے ریلیشن کر سکتے ہو آپ, کچھ کہتے ہیں ریلیشن نہیں کر سکتے, کچھ کہتے ہیں ہومو سیکچولیٹی ہونی چاہیے, سیکچولیٹی کو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, کچھ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں ملکوں کی جو بارڈر کی لکیر ہے یہ غلط ہے, کچھ کہتے ہیں ہونی چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مذہبی لوگ بہت لڑتے ہیں, یہ تو مذہبی لوگوں سے مل کے لڑ رہے ہیں نا, اس لیے ان کو آپس میں لڑنے کی ابھی ٹائم نہیں مل رہا. اگر مذہبی لوگ ختم ہو گئے نا تو ملحدوں کی جو جنگیں ہوں گی, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی معیار ہی نہیں ہے ناپنے کا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا. ابا کو گھر میں رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے, ملحد قیامت تک نہیں بتا سکتا. بلکہ اگر یہ نیچر پہ قیاس کریں تو نیچر میں تو بھی ہے کہ طاقتور کمزور کو کھاتا ہے, شیر کمزور ہرن کو کھا جائے گا. تو نیچر سے استدلال کریں گے پھر تو ظلم کو پروموٹ کہ بھائی طاقتور کو جینے کا حق ہے, کمزور کو جینے کا حق نہیں ہے, مرد کو چاہیے عورت کی جائیدادیں کھا جائے. اس کے بھی دلائل ہیں ان کے پاس, کوئی معیار ہی نہیں ہے ان لوگ کے پاس. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں وضع المیزان, اللہ نے آسمان سے کیا اتارا, ترازو, معیار اتارا حق اور باطل کو ناپنے کا, جس میں یہ والا میزان بھی داخل ہے جو ٹماٹر والے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان, ہم نے حکم دے دیا کہ اس ناپنے میں, چیزوں کو جانچنے اور ناپنے میں سرکشی مت کیا کرو. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان, عدل سے کام لیا کرو. آگے بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, یہ تو میں اگر پوری بیان کرنا شروع کر دوں بہت ٹائم لگ جائے گا. فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چل رہے ہیں, یہ کس کے ہیں, اللہ کے. تو کہتے ہیں اللہ یہ تو وہ کمپنی کے ہیں, بھائی تیرے کہاں سے ہو گئے, اللہ کس کے کہہ رہے ہیں. دیکھو چیز آپ کی ہو, کوئی آ کے بولے حکومت کا یہ چشمہ میرا ہے, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, یہ جو پہاڑوں کی طرح سمندروں میں جہاز چل رہے ہیں یہ کس کے ہیں, اللہ کے. کیوں اللہ کے بھائی, یہ لوہا کس نے اتارا زمین میں, اللہ نے. آپ خود بنا لو نا. وہی بائک والی مثال بار بار ذہن میں آتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے گاؤں میں جب بھی کسی کے پاس نئی بائک آتی ہے تو سب آتے ہیں بھائی مجھے بائک چاہیے, تو لوگ آتے تھے بھائی پیٹرول ڈال دوں گا بائک دے دے, پیٹرول ڈال دوں گا بائک دے دے. وہ تنگ آ گیا, ایک دن ایک بندہ آیا پیٹرول ڈال دوں گا بائک دے دے, وہ ڈبہ لے کر آیا, بولا پیٹرول ڈال, چلا اس کو. اس نے کہا یہ کیسے چلے گی, اس نے کہا تو پیٹرول ہی تھوڑی ہوتا ہے سب کچھ بائک میں یار, انجن آئل بھی ڈلتا ہے, انجن کھستا بھی ہے, ٹائر کھستے ہیں, بیڑا غرق کر دیا پورے گاؤں نے میری بائک کا. تو اللہ بھی ہم سے کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ جہاز تمہارے ہیں تو بنا لو, تم جو لوہا میں نے دیا اس کے بغیر بنا لو, اور زمین پہ چلا کے دکھاؤ. ان سمندر کے بڑے بڑے جہازوں کو کس پہ چلا کے دکھاؤ, بولو زمین چل سکتے ہیں, اس کے لیے پانی ہی چاہیے. تو پانی اپنی پشت پہ سوار کر کے اتنے بڑے بڑے جہازوں کو یہاں سے اٹھا کے ادھر دھکیل دیتا ہے. انسان کی انرجی کم خرچ ہوتی ہے, سورسز کم خرچ ہوتے ہیں. یہی اگر آپ ہوائی جہاز یا ٹرینوں میں لے جاؤ تو قحط پڑنا شروع ہو جائے دنیا میں.